تو کیسے ہم اپنے ماحولیات کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کی طرف بڑھیں اور ان سے جانیں کہ ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ہم نے, ریسرچرز ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرز میریٹائم ایکسپرٹ ڈاکٹر نازیہ شیر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر نازیہ, آج ہم دن بنا رہے ہیں ساحلی ماحولیاتی نظام کے حوالے سے. اگر ہم صرف کراچی کے سمندر کو ہی مثال بنا لیں, ساحلی پٹی کو مثال بنا لیں, مختلف پوائنٹس ہیں اس کے, لیکن میں بات کروں گی جو بہت ہی فیمس ہے سی ویو. وہاں پہ وہاں پر پبلک ایک جمع غفیر ہوتا ہے, وہاں پر جو ہم تعفن, کچرا, مطلب پانی گدلا گیا ہے. میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ پانی کبھی بلو بھی ہوتا. ہاں, اگر آپ بلوچستان اور مارا جا کے اگر آپ سمندر کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ہرا بھی پانی دکھے گا, آپ کو بلو بھی پانی دکھے گا. تو یہاں تک ہم کیسے پہنچے؟ دیکھیں, یہ ساری ہماری سی بلائنڈنس ہے. ہم لوگ سی کو ایز اے لیجر, ایز اے ایکٹیویٹیز تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن جب ہم گھوم پھر کے آتے ہیں تو سارا لیٹر اس میں ڈسپوز آف کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ورلڈ اوشن ڈے ہے جو بنایا جا رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کی ایک تھیم ہے, اور اس میں بیسیکلی تمام جو پلاسٹک پولوشن ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ڈے بنایا جاتا ہے کہ آپ نے فلی اپنے اوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن اس دفعہ جو تھیم ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی نا. اس میں یہ ہے کہ ہم نے ری امیجن کرنا ہے اپنے ورلڈ کو. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ صاف ستھرا سمندر, تو اس کو ری امیجن کریں, اپنے ورلڈ کو ری امیجن کریں, ری امیجن اور ریلیشن شپ ود دا اوشن, ود دا ورلڈ. لیکن اس میں یہ ہے کہ بیونڈ دا BBNJ. ابھی BBNJ یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی بیونڈ نیشنل جورسڈکشنز. اب آپ ساحلی پٹی کو تو صاف کر لیں گے, لیکن جو آپ کا ایک ہائی سی ہوتا ہے, ہر کنٹری کا ایک سمندر ہوتا ہے, لائک ناٹیکل مائل, 12 ناٹیکل مائل وہ اس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد 200 ناٹیکل مائل, اس میں سارے اس کے جو ریسورسز ہیں اس کنٹری کے اپنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد کا جو سمندر ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوپن سی, جو کہ ہائی سی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لاوارث ہوتا ہے. اس میں یہ ہے, آج سے پہلے وہ ایک لاوارث سمندر کنسیڈر کیا جا رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں, فشنگ ہو رہی تھی, وہ ساری انلیگل ہو رہی تھی, اوور فشنگ ہو رہی تھی. وہاں کے جو ریسورسز تھے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوور ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اب ایک نیا ایگریمنٹ اسٹارٹ ہوا ہے, BBNJ ایگریمنٹ, بیونڈ بایو ڈائیورسٹی بیونڈ نیشنل جورسڈکشن ایگریمنٹ. اور اس کے تحت وہ جو ہمارا ہائی سی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور تقریباً 30% تک پروٹیکٹ کرنا ہے 2030 تک. ہائی سی تو بعد میں آئے گا, پہلے جو بالکل ہمارا کلوزسٹ ہے اس کا کیا کریں؟ وہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرسنل لیول سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے. اس میں سے نو ٹو پلاسٹک, سنگل یوز پلاسٹک آپ نے یوز نہیں کرنا, کلیننگ کرنی ہے جہاں پہ آپ جائیں. یہ تو آپ کی انیشیل اسٹیپ آپ کے اپنے پاس. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا الیبوریٹ کریں ہمارے ویورز کو سادہ الفاظ میں کہ پلاسٹک پولوشن کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پلاسٹک بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ 11 ملین میٹرک ٹن تک جو پلاسٹک ہے وہ اینولی اوشنز میں جا رہا ہے, جو کہ نہیں جانا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیگریڈیبل کر کے بھیجیں یا تو ٹریٹ کر کے دیں, لیکن وہ جو کچرا اب چالا گیا ہے ڈائریکٹلی, ظاہر ہے وہ تو اب ریسائیکل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, اویئرنیس کیمپینز چلائی جائے, بیچ کلیننگ کی جائے, تاکہ اس طرح کی ڈرائیوز جو ہے عوام تک پہنچے. تو ہماری بیسیکلی پبلکلی یہ ایشو ہے, ناٹ یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, یہ کچرا کہیں تو ٹھکانے لگنا ہے نا. چلے لوگ واپسی سے گھر لے آئیں, پھر وہ اسے ڈسپوز آف کریں گے, پھر یہ جائے گا جی ڈمپنگ سائٹ جو ہوتی ہے, لینڈ فل سائٹ, وہاں پڑا رہتا ہے, وہاں سے ہی کہاں جا رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ جو ریسائکلنگ کا پروسیس گورنمنٹ لیول پر ہے وہ کیوں نہیں ہیلپ فل ہو سکتا؟ دیکھیں, یہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اس میں ایک اہم رول ہے, اور اس میں یہ کہ گورنمنٹ کو ہی انیشیٹو اس میں لینا پڑے گا. گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے, کچھ ٹریٹڈ کر کے پھر اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے اس میں بھی فلاز تو ہیں, فلاز اور میجر فلاز ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا صدف, کہ جو فل سائٹس ہیں, جو ڈمپنگ سائٹس ہیں, وہاں تک تو کچرا کا چلا جاتا ہے, اس کے بعد کہاں جاتا ہے وی ہیو نو آئیڈیا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایز سچ کوئی پراپر سالڈ ویسٹ نہیں ہے. کراچی والے تو کچرے کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. پل سے گزرے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ساری اسمیل, تعفن آئے گا. سمندری آلودگی پاکستان کی معیشت, اور اگر ہم ماہی گیری پر دیکھیں کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے. ماہی گیری, اگر ہم فشری کی بات کر لیں,
فشنگ سیکٹر کی بات کر لیں. دیکھیں میرین پولوشن میں آپ کے پاس یہ جو فشنگ سیکٹر ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جو انٹریٹڈ ویسٹ واٹر سمندر کے اندر ڈسپوز کرتے ہیں تو یہ فشز کے اندر آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا اور وہ فش کے تھرو ہیومن میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو ایک فوڈ چین ہے. تو جب ہم اس طرح یہ ظاہر ڈائریکٹلی لنک ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ٹریٹڈ ویسٹ جو ہے وہ کریں. اور مجھے ایک بات بتائیے گا، ظاہر ہے دس از ناٹ یور فیلڈ، لیکن جو انڈسٹریز ہیں وہ اتنا کما رہی ہیں مگر جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ بھی سمندر میں جا رہا ہے. جی اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے یہ جب بھی انڈسٹری ایک جگہ پہ لگائی جاتی ہے تو اس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو پھر الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر انڈسٹری لگائیں. تو اگر یہ انڈسٹریز کے اوپر ہے کہ ان لوگوں نے انوائرمنٹل امپیکٹ کتنا اس کا کس طرح سے وہ امپیکٹ کر رہی ہیں. اچھا، پلانٹنگ مینگرووز یا پھر اگر ہم کہیں کہ بیچ کلیننگ ڈرائیوز ہیں، یہ کس حد تک مؤثر ہے؟ دیکھیں مینگرووز بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. یہ جو انڈس ڈیلٹا ہے اس وقت پاکستان کا کافی اس نے اپنی رینکنگ امپروو کی ہے. سب سے ہائیسٹ مینگروو اب یہاں پہ آ گئے، تقریباً 3rd یا 4th رینک پہ پاکستان آ گیا ہے. یہ ایکچولی کیا کرتا ہے مینگروو، ایک تو آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، دوسری جتنی آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا یہ میکسیمم ایبزارب کر لیتا ہے. 2/3 تقریباً کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلو کاربن. اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرنے پہ آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کاربن کریڈٹس، اس پہ آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ کافی پاکستان نے اس میں ورکنگ کی ہے اپنی. اچھا، اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں کہ پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہوئے، کراچی کے ساحل کو دیکھتے ہوئے، بلوچستان میں جو ساحل ہے اس کو دیکھتے ہوئے 3 بنیادی چیزیں ہمیں فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اویئرنیس ہے. گورنمنٹ کو اس میں ایک انیشیٹو لینا چاہیے. پالیسی تو بن گئی ہے، اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن ہے. آپ کی ویک گورننس اب اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ ویک گورننس ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. یہ فیکٹریز وغیرہ ہیں، یہ ان سب کا کیوں ویسٹ جا رہا ہے؟ دیر از اے نیڈ ٹو امپروو دیم سیلف. We all need to improve ourselves in so many ways. اچھا، پاکستان میں اگر ہم میرین انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے جو موجود ہے نظام اس کی بات کریں، کیا آپ کو لگتا ہے اس نظام کو مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے؟ اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں ابھی؟ میرین انوائرمنٹل امپیکٹ یہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ورکنگ کرنے کی. لیکن پاکستان کی بلو اکانومی میں کافی سارے سیکٹرز آ رہے ہیں اور اس میں گورنمنٹ نے کافی انیشیٹو بھی لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ابھی بلوچستان کی فشری پالیسی بنی ہے، نیشنل فشریز پالیسی بن رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکواکلچر سینٹر کورنگی فش ہاربر پہ اناؤنس ہوا ہے کہ وہ بنے گا. فیری سروسز ہماری بن گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. یہ انوائرمنٹل امپیکٹ کو یہ اوبیسلی پھر اسیس کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ناظر شیر صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. اور جناب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ اویئرنیس ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو ضرور ملنی چاہیے. ہم بھی بہت ایجوکیٹ ہوتے ہیں جب اس طرح کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہمارے شو کا حصہ بنتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں. باقی جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں جب وہ آتی ہیں ہمارے شو میں تو ضرور ہم ان سے یہ مدعا ضرور اٹھاتے ہیں کہ بھائی پالیسی کیا ہے ہماری. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس انڈیویجولی آپ بس شروع کریں کہ آپ پلاسٹک کم سے کم استعمال کرنا اسٹارٹ کریں. پلاسٹک باٹلز جو ہیں وہ ری یوزیبل نہ آپ استعمال کریں. اپنے پاس ایک ایسی باٹل رکھیں جو آپ بار بار استعمال کر سکیں. جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں، تھیلیاں جن کو کہتے ہیں، جو بے دریغ ہم جا کے کہتے ہیں کہ ڈبل ٹرپل کر دو شاپ پر، ان چیزوں سے گریز کریں. اگر آپ گاڑی میں تب کوشش کریں اپنا سامان اپنے پاس رکھ لیں. اپنے بیگ میں کوئی ایسا ہینڈی بیگ رکھیں، کپڑے کا بیگ رکھ لیں جس میں آپ اپنا سامان ڈال سکیں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں، قطرہ قطرہ کر کے کہتے ہیں کہ دریا بنتا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم سب اپنی انڈیویجول کوششیں کابشیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کر سکیں.